یہ جو اس کو آپ ریلیجس پروفیشنلزم کہہ لیجئے کہ جو آج لوگ اختیار کرتے ہیں، اور لوگ ہمارے لوگ بھی کردار نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے جی، حضرت کے چہرے سے نور کی لاٹیں برس رہی، بھائی جنہ دیسی کیا ہو تے خوراک آپ کھلاتے ہیں وہاں نور ہی آئے گا، اور کون سی چیز آئے گی؟ کسی غریب آدمی کو کھلا دیں، اس کے چہرے سے بھی اسی طرح نور کی ناٹیں نکلیں گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، اب آپ کردار کی بات کریں، دین کے لیے کیا کیا ہے اس عالم نے، اس پیر صاحب نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر وہ دین کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ دین کے لیے فکر مند ہے، وہ شیخ مقتدا، وہ عالم، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ ایک ریلیجیس میک اپ کیا ہوا ہے، دینداری کوئی نہیں ہے، فن دینداری ہے، اور واقعی لوگ آج کے دور میں بڑے فنکار ہیں، تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر جو آج کی ساری گفتگو ہے کہ بر صغیر کے اندر صوفیاء کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہاں کی مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ انہوں نے دین کو ہم آہنگ کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر دین کو داخل کیا، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے۔ اور سب سے بڑی جو دعوت ہے وہ میرا اور آپ کا عمل اور کردار ہے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، آپ کو تقریر کر کے سنا رہا ہوں، یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے، یہ صرف تذکیر ہے۔ ہم آپس میں اس لیے گفتگو کرتے ہیں تاکہ باتیں ذرا تازہ ہو جائیں، یاد ہو جائیں۔ اصل دعوت کیا ہے؟ اصل دعوت میرا اور آپ کا کردار ہے، جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے، صحابہ کا اسوہ حسنہ، ان کی سیرت اور زندگی، اس لیے لوگوں پر امپیکٹ اس نے کریٹ کیا، اس لیے کہ وہ سراپا دین پر عملی طور پر عمل پیرا تھے، اور لوگوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو چلتا پھرتا، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اور یہی کام جو ہے وہ صوفیاء نے کیا۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور صوفیاء کے نام پر جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں ان سے اللہ نجات عطا فرمائے، اور صوفیانہ مشن اور مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔